پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سمی ابراہیم نے انٹرویو کیا ہے مارک گراسمین کا, وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں مواعد حسین شاہ صاحب, جن سے ہم اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ بھی کر رہے ہیں. شاہ صاحب, ہمارے لیے اب کیا ہوگا اس میں آنے والے دنوں میں, کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں جو باتیں اور جو خبریں آ رہی تھی کہ بالکل اس میں جو ہے وہ ایک تناؤ آ گیا تھا اور تعلقات بالکل رک سے گئے تھے. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کوئی نئی جہتیں لگ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا نے جس طرح سے, بھارتی میڈیا نے اس کو جس طرح سے پورٹری کیا ہے, یا امریکی میڈیا نے, کہ دیکھیں 10 سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ نہیں ہے اور وہ یہاں پہ تھا. تو کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی ٹرسٹ نہیں ہے دونوں سائڈ پہ. دونوں سائڈ میں تعلقات میں میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت کا رشتہ ہے اور مطلب کا رشتہ ہے, اور اس میں دوستی کا ایلیمنٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, اور یہ چیز آگے جا کے اتنی کامیاب نہیں ہوتی. ٹرسٹ کو بحال کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک چیز میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے, اسامہ تو چلا گیا لیکن جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اسامہ کریٹ ہوئے وہ ڈس اپیئر نہیں ہوئے. اچھا, یہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کی, اور اگر اس کو ہم جوڑیں صدام حسین کے ساتھ, کہ صدام حسین کو بھی لانچ کیا گیا وہاں پر, اور یہاں جو اسامہ بن لادن لانچ ہوئے وہ بھی امریکی پالیسیوں کے تحت یا امریکی پالیسیوں کے نتیجے میں وہ لانچ ہوئے. اس کا پھر بلو بیک ایفیکٹ ہوا ہے, اور پھر انہوں نے ایکیوز کیا ہے آ کے پاکستان کو کہ یہاں آپ ایکسٹریمزم لا رہے ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں امریکن پالیسیز کا بڑا فیلئر ہے, ہماری پالیسیز کا فیلئر ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں اسلامک کانفرنس ہے, 57 مسلم ممبر اسٹیٹ ہیں, ان کا بھی بڑا ان ایکٹیو رول رہا ہے. یہ آپ جائیں اگر فیصل کو دیکھیں, وہی فیصل صاحب تھے, بادشاہ تھے, جنہوں نے 1974 میں سب سے کامیاب اسلامک سمٹ کانفرنس کنوین کی تھی لاہور میں, جس کی وجہ سے مسلم ورلڈ یونائٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد یہ اسلامک کانفرنس پریکٹیکل لیول پہ ایک ڈمی آرگنائزیشن بن گئی ہے, ان کا کوئی اتنا رول نہیں ہے. تو ہماری طرف سے میں سمجھتا ہوں کوئی کنسنسس ایلیمنٹ نہیں ہے. 3-4 چیزوں میں سمجھتا ہوں چیزیں آنی چاہیے جس کی وجہ سے ملیٹنسی بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی. ایک چیز ہے کہ جو امبیلنس ہے کہ مسلمانوں کی دنیا ورلڈ میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے پراپر طریقے سے. ہماری کوئی اسلامک نیٹو بھی نہیں ہے, ہمارا کوئی اسلامک ویٹو بھی نہیں ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں. ترکی جس نے پوری کوشش کی تھی ایک زمانے میں ویسٹ کو خوش کرنے کی, ترکی ابھی تک ان ایکسیپٹیبل ہے یورپین یونین میں. اسلامک فنڈ بھی نہیں ہے کریٹ ہوا ہے جو امیر مسلم ممالک ہیں غریب مسلم ممالک کو ہیلپ کریں. پھر اسلامک تھنک ٹینکس بھی نہیں ہے. بیٹل آف آئیڈیاز میں بہت پیچھے ہیں مسلمان. تو یہ اس وقت میں سمجھوں کہ ٹائم آ گیا, اتنا شدید کرائسس ہے مسلم ورلڈ کا. اچھا, یہ کیسے پیدا ہوگا, یہ آپ سے میں اگلا نقطہ پوچھوں گا کہ یہ جو آپ 3-4 نکات بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے پیدا ہوں گے. لیکن ایک اور اہم بات ہم آپ کو اور اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ جب سمی ابراہیم نے پاکستان اور افغانستان کے نمائندے مارک گراسمین سے پوچھا کہ اسامہ بن لادن کی جو لاش ہے وہ سمندر برد کیوں کی گئی, تو انہوں نے اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا. There are people in Pakistan, they are raising questions that why the body of Osama bin Laden was buried in sea in haste, why the body was not handed over back to their family members. Well, as I understand it, and again, I know this has been briefed in Washington many times, the idea was to have a burial that was respectful of the Islamic tradition. And to do so in the time that is respectful of the Islamic tradition. And I'm sure that's why that decision was made. Now let's not forget to talk about... چلیں, یہ تو نقطہ سامنے آیا شاہ صاحب, لیکن اب اہم بات یہ ہے کہ جن نکات کا آپ نے ذکر کیا, اب وہ کیسے پیدا کیے جائیں؟ کیا یہ جو امت مسلمہ ہے اس کی لیڈرشپ سو رہی ہے؟ یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی جو سو کالڈ تبدیلی کہہ رہے ہیں, یہ کیا تبدیلی ہے پھر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپل پاور بہت ایمرج کر رہی ہے مسلم ورلڈ میں. دیکھیں اب چینج آیا ٹونیشیا میں, چینج آیا ایجپٹ میں, آیا بہت بڑا چینج ہے, بہت بڑا چینج ہے. سیریا میں 1000 لوگ کے قریب مر گئے ہیں کہ گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں چینج کی. تو یہ آواز ہے, پکار ہے جسٹس کے لیے, خودی کے لیے, ڈگنیٹی کے لیے, اپنے وقار کے لیے. تو اس آواز کو میں سمجھتا ہوں ٹائم آ گیا کہ لاہور میں پھر ایک اسلامک سمٹ ہو جو کنسنسس ڈکلیریشن آئے آگے کہ اس 2-3 چیزوں میں ان ایکسیپٹیبل. یہ انہوں نے بات کی ہے مارک گراسمین نے, رسپیکٹ ٹورڈز اسلام. اب مارک گراسمین کی میں سمجھتا ہوں اتنی حیثیت نہیں ہے, مڈ لیول آدمی ہے, یہ کوئی پالیسی میکر نہیں ہے. اس کے اوپر ہلری کلنٹن بھی ہے, وہ اس وقت ایڈمرل ملن بھی ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف, اوپر پنیٹا بھی ہے جو اب بن گیا ہے وہ ڈیفنس سیکرٹری, اوپر پیٹریس بھی ہے. تو اس کا رسپیکٹ کی بات ہے. تو پھر ایک چیز تو سٹاپ ہونی چاہیے نا اس وقت. ایک میسج بڑا کلیئر کٹ جانا چاہیے کہ the world of Islam will not
tolerate any insults towards Islam in the Western world. That should stop. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جو نیٹو کا سیکرٹری جنرل ہے فوگ راسموسن, وہ ڈینمارک کا پرائم منسٹر تھا جب یہ کارٹون کا مسئلہ بالکل آیا تھا. تو 11 مسلم سفیروں نے کہا کہ ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں اور پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس نے ریفیوز کر دیا ملنے کے لیے. یہی جو اس کے بعد یہی آدمی جو پرائم منسٹر آف ڈینمارک تھا جس نے توہین کی تھی, اس کو بنا دیا سیکرٹری جنرل, اور پروٹیسٹ نہیں ہوئی. ایک میسج جانا چاہیے تھا کہ یہ آدمی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ جس طریقے سے یہ چیز چل رہی ہے, تو اس میں بیک فٹ میں سمجھتا ہوں مسلم ورلڈ آ گئی ہے. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت, جو اس میں نے ذکر کیا تھا کہ کتاب بہت امپورٹنٹ کتاب ہے جو مائیکل شور نے لکھی ہے اسامہ بن لادن کے اوپر. اچھا, یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو جس میں اس کتاب میں ہم نے ابھی ذکر بھی کیا ہے کہ ایک الگ سے ایک یونٹ بنایا گیا ہے اسامہ بن لادن کے لیے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس نقطے کو ہم ڈسکس کریں, شاہ صاحب ہم چاہیں گے کہ افغانستان کے حوالے سے مارک گراسمن نے جو سمیع ابراہیم سے گفتگو کی ہے وہ پہلے ہم اپنے ناظرین کو اور آپ کو سنوائیں اور دکھائیں, اور اس کے بعد اسی پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. When you landed Pakistan, describe us what was the main objective of this particular trip. Yes, well, thank you very much. Well, as you know, and in your introduction, you were kind enough to give my title as Special Representative for Afghanistan and Pakistan. And what I've been trying to do, Sammy, in these 9 weeks that I've had this responsibility, is to carry out the instruction I've been given by the President and the Secretary to see if we can't create international support for an Afghan-led reconciliation process in Afghanistan. And so I've been traveling around the region and traveling a little bit around the world to have people focus in on the need quickly to bring peace and reconciliation to Afghanistan. And not to bring it in the sense that we should tell them what to do, but to support an Afghan-led process. And when Foreign Secretary Bashir was nice enough to visit Washington a few weeks ago, and I know that you were there, he came to my house and then I came to the Pakistan Embassy, and he suggested that in Pakistan there was great support for an Afghan-led reconciliation process. And we discussed this and we agreed together that a good next step would be to have Afghanistan, Pakistan, and the United States meet trilaterally, all together, the three of us, in Islamabad, and we did that today. And we're very proud of that. I thought it was a very good session, and it's the first of many, but it shows Pakistan and the United States in strong support of Afghan-led reconciliation, and that ought to be a positive thing for Pakistanis. Pakistani officials have repeatedly expressed the concern that in the future course of action in Afghanistan, Pakistani concerns are not being addressed by the United States. And they have spoken to us privately and some of them publicly also that India is being given more role in Afghanistan. Well, I hope the Pakistani people will see the meeting in Pakistan, chaired by the Foreign Secretary of Pakistan, about Afghanistan, at which people were invited, the United States and Afghanistan, as proof, actually, that Pakistan's interests and Pakistan's desires are well being taken into account. And, you know, if you look back at Secretary Clinton's speech on the 18th of February, there's a series of paragraphs there about the interests of Pakistan and the responsibilities of Pakistan toward this area. Now, we shouldn't be naive that India is also part of the South Asian region. And in fact, I was there on Friday and had a chance to visit with Indian officials. And so if there's ever going to be real peace in Afghanistan, Afghanistan will have to be a part of a South Asian region that includes Afghanistan, India, Pakistan. And so we've had this trilateral today. I believe Pakistan's interests in Afghanistan will be well looked after by Pakistan, also by Afghanistan and the United States. But we shouldn't pretend that India doesn't have interests here, and India isn't a South Asian country, and that there ought to be a good relationship here. And that's, it seems to me, one of the most positive things of the increasing tempo of Indian-Pakistani relations, the way that ministers are meeting. And so these are all positive things, and I believe are all connected to the success of reconciliation in Afghanistan. مارک گراسمن نے افغانستان میں پاکستان کے مفادات کے حوالے سے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد.